وبالوالدین احسانا کہ والدین کے ساتھ ہر حال میں حسن سلوک کیا جائے گا۔ جس طرح وہ خالق ایک ہے اسی طرح ہر انسان کے ماں باپ بھی ایک ہی ہوتے۔ زندگی نے وفا کی ہو اور بڑھاپا ان کو آپ کے سامنے آ جائے تو فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو ان کو اف بھی نہیں کہنا اور ان کو کبھی بھی سخت جملے اپنی زبان سے ان کے لیے ادا نہیں کرنے، اور ان سے بات بھی کرنی ہے تو بڑے ہی تحمل کے ساتھ، بڑے ہی احترام کے ساتھ اور بڑے ہی ادب کے ساتھ والدین کے ساتھ بات کریں۔ ماں باپ کے اوپر انسان جتنی بھی نچھاور کرے اپنی محبت، اپنی خدمت جتنی بھی نچھاور کرے، وہ کبھی بھی ماں باپ کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ رسپیکٹ ہونی چاہیے، ادب نظر آنا چاہیے، فرق نظر آنا چاہیے، باپ کا بیٹے کا فرق، بڑے کا چھوٹے کا فرق، استاد کا شاگرد کا فرق نظر آنا چاہیے۔ تمہاری چال سے، تمہارے کھڑے ہونے سے، تمہارے بیٹھنے سے، تمہاری گفتگو سے ماں باپ کا خدمت گزار کبھی بھی خسارے میں نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العزت اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ معاملات میں اگر اچھا نہیں ہے، انسانوں کے ساتھ اگر اچھا نہیں ہے، رشتوں کا تقدس اور احترام اگر اس کے اندر نہیں ہے اور ماں باپ کا، تو پھر اس کی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہماری آج کی گفتگو، جیسا کہ آپ احباب کو آگاہ کر دیا گیا تھا، کہ ایک ایسے موضوع کے اوپر ہے کہ جو اپنی اہمیت میں اتنا غالب ہے کہ شاید جس طرح سانس لینا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح اس عنوان پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے لمحہ لمحہ ضروری ہے۔ لیکن انسان چونکہ بھول جانے والا اور خطا کار ہے، اس لیے اس کو بار بار یاد کرواتے رہنا ضروری ہے۔ تو والدین کا ادب اور احترام یہ ان ٹاپکس میں سے ہے جو کہنے کو تو ایک عمومی ٹاپک ہیں، کوئی ان میں انفرادیت ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ان موضوعات کو گاہے بگاہے لازماً دہرانا چاہیے تاکہ ایمان تازہ ہو اور جو کوتاہیاں ہماری زندگی میں ہیں ہم ان کو دور کر سکیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، آیت نمبر 23۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تیرے رب نے یہ فیصلہ کن بات کہہ دی ہے کہ عبادت اگر ہوگی تو وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ہوگی، معبود اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ پیشانی جھکے گی صرف اللہ کے سامنے، ہاتھ اٹھیں گے صرف اللہ کے سامنے، صدقہ ہوگا، نظر و نیاز ہوگی صرف اللہ کے سامنے۔ یعنی توحید کے اوپر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور توحید کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا تیرے رب نے یہ فیصلہ بھی اٹل کر دیا کہ وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ ہر حال میں حسن سلوک کیا جائے گا۔ یہ لفظ ہر حال میں، یہ میں نے سمجھ لیں کہ تشریحاً بیچ میں شامل کیا ہے، جس کی ہم وضاحت انشاءاللہ بعد میں سمجھ لیں گے۔ کیونکہ جس طرح انسان اپنے اصلی خالق کو جو کہ اللہ ہے انسان تبدیل نہیں کر سکتا، اسی طرح انسان اپنے ماں باپ کو بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ جس طرح وہ خالق ایک ہے اسی طرح ہر انسان کے ماں باپ بھی ایک ہی ہوتے، اور باپ کو بدلنا اتنا سنگین جرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اپنی نسبت اپنے اصلی باپ کے چھوڑ کر کسی اور کی طرف کرتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا۔ یعنی ہمیشہ یہ بات ذہن نشین رکھیں، اور بالخصوص جب ہم کسی بچے کو اڈاپٹ کرتے ہیں، جو لے پالک بچہ کا معاملہ ہے نا، وہاں پہ آ کے لوگ اس میں کوتاہی برتتے ہیں۔
تو یہ سمجھ لیجئے کہ لیپالک بچے کے سرپرست میں تو آپ کا نام آ سکتا ہے، مگر باپ کے خانے میں آپ کا نام ہرگز ہرگز نہیں آ سکتا۔ باپ وہی رہے گا جس کے نطفے سے انسان پیدا ہوا۔ اگر وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر تک آپ کے پاس ٹھہر جائیں، زندگی نے وفا کی ہو اور بڑھاپا ان کو آپ کے سامنے آ جائے، تو فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو ان کو اف بھی نہیں کہنا اور ان کو کبھی بھی سخت جملے اپنی زبان سے ان کے لیے ادا نہیں کرنے، اور ان سے بات بھی کرنی ہے تو بڑے ہی تحمل کے ساتھ، بڑے ہی احترام کے ساتھ اور بڑے ہی ادب کے ساتھ والدین کے ساتھ بات کرنی ہے۔ پھر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان دونوں کے لیے نرمی اور عاجزی کی باہیں پھیلا دینی ہیں۔ اس بات کو کبھی پریکٹیکل کر کے دیکھ لیجئے گا۔ میں یہ آپ کو قرآن کی آیت سے بھی اور اپنے ذاتی تجربے سے بھی یہ بات بتا دیتا ہوں، کبھی اپنے باپ کو، اپنی ماں کو اپنی بازوؤں میں ساتھ لگا کر دیکھیے گا، آپ کو ایک عجیب سی راحت محسوس ہوگی، اور ان کو جو محبت کا احساس گلے لگانے سے ہوگا، یہ احساس ان کو کئی دنوں تک، کئی راتوں تک سکون کی نیند فراہم کر سکتا ہے۔ ہم اکثر اپنے ماں باپ کو گلے نہیں لگاتے، ہم ان سے گلے نہیں ملتے، باپ بیٹا گلے بالکل نہیں ملتے، لیکن یہ وہ ادب و آداب ہیں کہ جن کو اختیار کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ آپ کسی سے سلام لینا اور سلام گرم جوشی سے لیں تو یقین مانیے اس کے دل میں خام خواہ آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے، اور اگر آپ سلام لیں گے نا اگنور کرتے ہوئے بس ایسے ہی، تو وہ ہوگا تو سلام جو کہ محبت کی علامت ہے، لیکن اس کے دل میں آپ کے لیے دوری پیدا کر دے گا۔ تو وہ کام جو محبت کی علامت ہیں، اگر انہیں صحیح انداز سے نہ کیا جائے تو نفرت پیدا کرتے ہیں، اور وہی کام اگر مزید بڑھ چڑھ کر کیے جائیں، آپ کسی دوست کو ملیں اور اس کو دور سے ہی گلے مل لیں، اور ایک ہے کہ اس کو گلے ملیں گرم جوشی کے ساتھ، تو میں کہتا ہوں کہ بہت سی رنجشیں جو ہیں صرف گلے ملنے سے ہی انسان دور کر سکتا ہے، اہتمام کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے لیے عاجزی کی، نرمی کی، رحمت کی باہیں جو ہے وہ پھیلا دینی ہے تم نے، اور پھر یہ سب کچھ تم نے کر لیا، مگر یہ مت سمجھنا کہ تم ان کا حق ادا کر سکتے ہو، بلکہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد تم نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ان دونوں پر اتنی رحمتیں نازل فرما جتنی کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کرتے ہوئے مجھ پہ رحم کھایا تھا، جتنا احسان انہوں نے مجھ پہ کیا تو ان کے احسانات کے بقدر رحمتیں نازل فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ اے اللہ میں خدمت جتنی بھی کر لوں میں حق ادا نہیں کر سکتا، تو حق ادا کر سکتا ہے، تو ان کے احسانات کے بقدر رحمتیں نازل فرما۔ اور اس ضمن میں دو واقعات آپ کو سناتا ہوں، دونوں واقعات باپ بیٹا کے، ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور ایک واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ میری والدہ محترمہ وہ بیمار ہیں اور میں ان کی خدمت بے انتہا خدمت کر رہا ہوں، اتنی خدمت کر رہا ہوں کہ وہ قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء تک بھی نہیں جا سکتی، میں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے ان کو جو ہے وہ بیت الخلاء تک لے کے جاتا ہوں اور اپنے کندھوں پہ سوار کر کے لے کے آتا ہوں۔ یہ اس نے نوعیت بیان کی کہ میں اس حد تک اپنی ماں کا خدمت گزار ہوں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اتنی خدمت کرنے کے بعد میں اپنی ماں کا حق ادا کر سکا ہوں؟
تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نفسیاتی پوائنٹ کی بات اس کو سمجھائی کہ برخوردار حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ سوچ کا جو فرق ہے نا یہ نکل ہی نہیں سکتا، انسان جو کچھ مرضی کر لے۔ سوچ کا فرق کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھ، جب تیری ماں بچپن میں تجھے بیت الخلاء تک اٹھا کر لے کے جاتی تھی، جب بچپن میں وہ تیرا سہارا بنتی تھی، اس وقت وہ تیری زندگی کی تمنا کر رہی ہوتی تھی، اور تو جب اس کی خدمت کر رہا ہے تو دل کے کونے میں اس کی موت کا انتظار کر رہا ہے۔ بتا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ کتنی بھی انسان خدمت کر رہا ہو لیکن ان کی موت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور ماں باپ جب بچے کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی جوانی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا حق ادا ہونے والی بات ممکن ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا، آپ بیت اللہ میں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی یمن سے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پہ سوار کرتا ہے اور بیت اللہ کا طواف کروا رہا ہے۔ بیت اللہ کا طواف مکمل کرنے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ ایک طرف حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے ہیں تو اس کے دل میں خیال آیا کہ چلو ان سے کوئی بات ہی پوچھ لیں۔ تو جا کر اس نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو کہ میں یمن سے آیا ہوں اور میری والدہ اتنی کمزور ہے، میں نے اپنے کندھوں پہ سوار کر کے اس کو سارے مناسک جو ہیں وہ ادا کروائے ہیں۔ یہ طواف جو ابھی آپ نے دیکھا میں نے اس کو اپنے کندھوں پہ کروایا ہے، کیا میں نے اس ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرمانے لگے، وہ ایک لمحہ جب تیری ماں نے تجھے جنم دیا تو اس لمحے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ تو یہ سمجھے کہ تو نے زندگی بھر کی اس کی خدمات کا حق ادا کر دیا۔ اس لیے یہ بات پلے باندھ لینی چاہیے کہ ماں باپ کے اوپر انسان جتنی بھی نچھاور کرے اپنی محبت، اپنی خدمت جتنی بھی نچھاور کرے، وہ کبھی بھی ماں باپ کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ وہ یہ مت سمجھے کہ میں نے بدلہ چکا دیا اس خدمت کا جو انہوں نے کی ہے، نہیں چکایا جا سکتا۔ یہ خدمت آخری دم تک کرنی ہے، اور اس خدمت میں ہی اللہ رب العزت نے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کو پنہا رکھا ہوا۔ یعنی بعض مفسرین نے لکھا کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے اتنے فرما بردار تھے کہ باپ بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہا ہے اور بیٹا سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے کہ بابا مجھے چھری چلوانا بھی منظور ہے، تو مفسرین نے لکھا کہ اتنا تابعدار بیٹا ابراہیم کو اس لیے ملا کہ ابراہیم نے باوجود باپ کے کافر ہونے کے کبھی باپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا تھا۔ ابراہیم خود بھی ایک فرما بردار بیٹا تھا، لیکن لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، جب اللہ کی بات آئے گی تو پھر ماں باپ کی بھی مانی جا سکتی نہیں ہے۔ جب خالق کی بات آئے گی وہاں ماں باپ کی نہیں مانی جائے گی، لیکن اس کے علاوہ ماں باپ کافر بھی ہوں، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ عمومی طور پہ ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے نا کہ ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، یا ماں باپ نے ہمیں وہ سہولتیں نہیں دیں، ماں باپ نے ہمیں وہ چیزیں فراہم نہیں کی جو ان کو کرنی چاہیے تھیں۔ تو مجھے یہ ذرا بتائیے، کافر ہونے سے بڑھ کر، دشمن ہونے سے بڑھ کر تو کچھ نہیں نہ ہو سکتا کہ باپ دشمن ہی ہو جائے بیٹے کا، اور اس کے باوجود بیٹا جو ہے وہ باپ کے ساتھ برا سلوک نہ کرے۔ یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ کچھ ادب و آداب ایسے ہیں جن کو عملاً بھی ہمیں اختیار کرنا چاہیے، جس سے زندگیوں میں انسان کے ادب آتا ہے، اہتمام آتا ہے اور سکون آتا ہے۔ آج ہماری زندگیاں ادب و آداب سے آ رہی ہیں، ہم ہر چیز کو لائٹ موڈ میں لے رہے ہیں۔ ہر چیز لائٹ موڈ میں لینے کے لیے نہیں ہوتی، ہر چیز کیجول طریقے سے ڈیل نہیں کی جاتی۔ کچھ معاملات میں اہتمام ہونا چاہیے، رسپیکٹ ہونی چاہیے، ادب نظر آنا چاہیے، فرق نظر آنا چاہیے۔
باپ کا بیٹے کا فرق، بڑے کا چھوٹے کا فرق، استاد کا شاگرد کا فرق نظر آنا چاہیے. تمہاری چال سے، تمہارے کھڑے ہونے سے، تمہارے بیٹھنے سے، تمہاری گفتگو سے وہ فرق کیسے نظر آتا ہے وہ اس حدیث سے سمجھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 افراد کو آتے ہوئے دیکھا. کوئی فرق نہیں تھا ان میں، کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا ان میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان میں چھوٹا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اس کے ساتھ تمہارا رشتہ کیا ہے جس کے ساتھ تم چل رہے؟ اس نے کہا جی یہ میرا باپ ہے، یہ میرا باپ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ظاہری ادب سکھا رہے، جو کہ انشاءاللہ آج سے پہلے اگر ہم کوتاہی کرتے تھے تو ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم انشاءاللہ اس میں کوتاہی نہیں کریں گے انشاءاللہ. وہ ادب کیا ہے؟ فرمایا کبھی بھی اپنے باپ کو اس کے نام سے نہ پکارنا، یہ گستاخی کے ضمن میں آئے. کسی مجلس میں بھی باپ کو اس کے نام سے نہ پکارنا. اب مجھے بتائیے، جب باپ کو نام سے پکارنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں تو کیا اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ ہم باپ کے لیے برے الفاظ استعمال کریں؟ ہم باپ کے لیے، اپنے ہی باپ کے لیے ایسے نازیبا الفاظ استعمال کریں کہ جو معاشرے میں بد اخلاقی کی لینگویج سمجھی جاتی ہے؟ نہیں. باپ کو جب بھی پکارنا ہے والد محترم کہہ کے یا ابا جی کہہ کے یا جو بھی آپ کے اصول ہیں لینگویج کے، لیکن لفظ وہ ہونے چاہیے جو اس زبان میں ادب و آداب کے اوپر دلالت کرتے. دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کبھی بھی اپنے باپ کے آگے چلنے کی کوشش نہ کرنا، اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کرنا. پتا چلے باپ کون ہے بیٹا کون ہے. وہ برابر جا رہے تھے نا، پتہ ہی نہیں چلتا فرق کیا ہے بھائی، باپ کون ہے بیٹا کون ہے، فرق ہی نہیں پتا چلتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرق تمہاری چال سے نظر آنا چاہیے. باپ آگے چلے بیٹا پیچھے چلے، پتا چلے کہ باپ کا کون ہے اور بیٹا کس ادب مؤدب طریقے سے جو ہے وہ پیچھے چل رہا. تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور وہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تمہارا باپ بیٹھ نہ جائے باپ سے پہلے مجلس میں بیٹھنے کی کبھی جرت نہ کرنا. باپ کھڑا ہو اور بیٹا بیٹھا ہو نہیں. اب اس سے اگر ہم اپنے روز مرہ کے معمولات دیکھیں تو ہمیں یہ چیزیں اپنانی چاہیے کہ گھر میں داخل ہوں سب سے پہلے ماں باپ کو سلام کریں. گھر میں کھانا پکا ہو سب سے پہلے ماں باپ کے لیے کھانا پیش کیا جائے. ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ماسٹر کرسی کے اوپر باپ کو بٹھایا جائے، دوسری طرف والدہ کو بٹھایا جائے. بچوں کو یہ تعلیم دیں کہ کبھی میرے باپ کے سامنے تم نے جرت نہیں کرنی کہ اونچی آواز سے بات کی جائے. کبھی جرت تمہاری نہیں ہونی چاہیے کہ وہ تمہیں کوئی کام کہیں اور تم آگے سے ٹال مٹول یا انکار کرو. کوئی چیز پیش کرنی ہونا تو اسے بھی 2 ہاتھوں سے پیش کرنا سکھائیں، یہ ادب کا تقاضا ہے. چیز پیش کرنے میں بھی فرق. یہ دیکھیں نا، یہ ایک پینسل ہے نا، یہ ایک پینسل. اگر کوئی آپ سے پینسل باپ مانگے اس کو ایسے کر کے پکڑا دیں، پکڑا دی کوئی فرق پڑا؟ لیکن پتہ لگے گا کہ ادب نہیں ہے. اگر آپ باپ کو ایسے پینسل پکڑاتے ہیں تو بتائیے ادب نظر آئے گا کہ نہیں نظر آئے گا؟ ادب نظر آئے گا نا. تو دین کہتا ہے ادب نظر آنا چاہیے، ادب نظر آنا چاہیے. باپ کو اچھی جگہ پہ بٹھاؤ، باپ کھڑا ہو تم نہ بیٹھو، تم نہ بیٹھو اس وقت تک. مجلس میں باپ کو رسپیکٹ دو، خاندان میں باپ کو رسپیکٹ دو، باپ کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو عملاً اختیار کرنے والی ہیں، اور میں اور آپ یقیناً زندگی میں ان چیزوں میں کوتاہی برت رہے. بلکہ وہ مشہور واقعہ، اس سے علماء نے بہت پیارا استدلال کیا کہ وہ جو غار میں 3 آدمی پھنس گئے تھے، جب انہوں تینوں نے دعائیں کی اپنی نیکی کو اللہ کے سامنے رکھ کے. بہت لمبا واقعہ ہے، ہم اپنی جو موضوع سے متعلق بات ہے وہ سمجھ لیتے ہیں. تو ان میں سے ایک بندے نے یہ دعا کی کہ یا اللہ تجھے پتا ہے میں اپنے جانوروں کا دودھ دھوتا تھا اور میری یہ روٹین تھی لائف کی کہ گھر میں جا کر میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ دیتا تھا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو دیتا. آگے نا وہی بات
ترجیح دینا، ماں باپ کو ہر معاملے کے اندر ترجیح دینا، ہر بات کے اندر ماں باپ کو ترجیح دینا، اپنی آمدن میں سے زیادہ حصہ اپنے ماں باپ کے لیے رکھنا. تو یہ سارے معاملات جو ہیں ہمیں، اور آج کے اس دور میں سب سے کم جو ماں باپ کو دینے کے لیے ہمارے پاس ہے وہ ہمارا وقت ہے. ہمارے پاس ماں باپ کو دینے کے لیے وقت نہیں. جبکہ ایک عمر جو اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، یہ بڑھاپے کی عمر وہ عمر ہوتی ہے جب ماں باپ کو سب سے زیادہ ضرورت جو بچوں کی ہوتی ہے وہ بچوں کے وقت کی ہوتی ہے کہ وہ میرے پاس بیٹھیں، کوئی ہماری باتیں سنیں، کوئی دکھڑے سنیں، کوئی اس کی سناؤں، کچھ اس کی سناؤں، کچھ اس کی سنوں. یہ وہ کوالٹی ٹائم ہے جس کی ضرورت ہمارے ماں باپ کو ہے، جو آج ہم اپنے ماں باپ کو دینے کے لیے تیار نہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آج پیسہ آ گیا ہے ہمارے پاس اور ٹیکنالوجی آ گئی ہے ہمارے پاس. آپ اپنے ماں باپ کو 10-12 لاکھ روپے کا کوئی مساج کرنے والا آلہ، کوئی مساجر مشین لے کر دے دیں. روزانہ رات کو آپ کے ماں باپ 12 لاکھ روپے کی اس کرسی پر بیٹھیں اور اس کرسی پر بیٹھ کر وہ مساج کروائیں. اللہ کی قسم ان کو وہ راحت نہیں مل سکتی جو 5 منٹ ان ہاتھوں سے ان کی ٹانگیں دبانے سے ان کو راحت ملے گی. اور آپ کو وہ ثواب نہیں مل سکتا. آپ کروڑ روپے کے بھی مشین کے اوپر ان کو مساج کروا دیں، آپ کو وہ ثواب نہیں مل سکتا جو ثواب ان ہاتھوں سے ماں باپ کو دبانے کا ملے گا نا، وہ ثواب آپ کو مشینیں نہیں دے سکتی. وہ روحانیت، وہ ماں باپ کا انس اور وہ محبت اور وہ دعائیں جو وہ دل سے دیں گے آپ کو. ماں باپ وہ ہستی ہیں، اللہ کی قسم قرآن میں مثال موجود ہے. باپ دنیا سے چلا بھی جائے، باپ دنیا سے چلا بھی جائے، باپ اولاد کا اتنا خیر خواہ ہوتا ہے کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی باپ کی وجہ سے اللہ رب العزت اولاد کو نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے. مشہور واقعہ ہے نا، آپ نے سنا نہیں، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا. ان یتیموں کو کی دیوار کو حضرت خضر نے کیوں بنا دیا کہ اس کے نیچے ان کے باپ نے خزانہ دفن کیا ہوا ہے. باپ چلا گیا دنیا سے، اللہ پھر بھی اس باپ کی وجہ سے ان بچوں کو وہ خزانہ اور وہ نعمتیں حفاظت کے ساتھ پہنچانے کا انتظام کر رہا ہے. باپ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کا فیض ختم نہیں ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگا غار والا کہ اللہ تو جانتا ہے، میں گھر آتا تھا سب سے پہلے اپنے ماں باپ، ایک دن میں آیا تو میں لیٹ ہو گیا اور میرے ماں باپ سو گئے، میں ساری رات ان کے سرہانے بیٹھا رہا، میرے بچے بیوی دودھ مانگتے رہے مگر میں نے نہیں دیا، اور ان کو بیدار کرنے کی جرت نہیں ہو سکی، ان کو بیدار کرنے کی جرت جو ہے وہ نہیں ہو سکی. اتنا ادب، اتنا احترام، پاس بیٹھا ہے لیکن اتنا بھی شور ان تک نہیں پہنچنے دیا کہ ان کی نیند خراب ہو. اور پھر جب وہ اٹھے تو میں نے ان کو دودھ پلایا اور پھر اپنے بیوی بچوں کو دیا. تو کہنے لگا اللہ اگر یہ میری نیکی تجھے پسند آئی تو اس پتھر کو ہٹا دے. پتھر اسی وقت ہٹ گیا. کیا مطلب؟ اللہ کو نیکی پسند آئی. اور یہاں پر اس کی وضاحت میں محدثین نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر وہ بیوی بچوں کو دودھ دے دیتا تو وہ کوئی جرم نہ کرتا، بلکہ عقلاً سوچا جائے تو اسے بیوی بچوں کو دے دینا چاہیے تھا کہ ماں باپ تو سو گئے ہیں. لیکن ماں باپ کا ادب، احترام، محبت اور خلوص اتنا تھا اس بندے میں کہ اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس نیکی کی وجہ سے اس پتھر کو ہٹا دیا. ماں باپ کا خدمت گزار کبھی بھی خسارے میں نہیں جا سکتا. ابن عبد الوہاب کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اپنا بزنس ایکسٹینڈ کرنے کے لیے، اپنا بزنس گرو کرنے کے لیے میں نے ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کا ارادہ کیا. تو میرے باپ کو پتا چلا تو اس نے پوچھا بیٹا میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تو کہ شہر بدل رہا ہے. اس نے کہا جی والد صاحب میں صرف تجارتی فروغ کے لیے اپنا شہر بدل رہا ہوں.
تو کہتے ہیں کہ میرے باپ نے کہا کہ اگر تو نے شہر بدلا تو میں آج کے بعد تجھ سے کلام نہیں کروں گا، میں تجھ سے بات کرنا چھوڑ دوں گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنا ارادہ بدل کر اپنے باپ کی رضامندی میں رضا رکھی اور میں اسی شہر میں رہا۔ اللہ نے اس کی برکت سے اس شہر میں ہی میرے رزق میں اضافہ فرما دیا۔ کوئی اعتماد تو کرے نا، کوئی یقین تو کرے نا۔ بلکہ ایک اور بڑے پتے کی بات آپ کو سنا، حافظ عبد الغنی رحمہ اللہ تعالی، یہ سلف صالحین میں بڑے بزرگ عالم دین گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بڑے پتے کی بات ہے اور اس پر ہمیں بہت غور کرنا چاہیے، گاہے بگاہے پوچھتے رہنا چاہیے۔ میں تو نیکی کے طور پہ نہیں آپ کو بتا رہا، لیکن کبھی کوئی انسان سے اونچ نیچ ہو جائے نا تو میں پوچھتا ہوں ماں باپ سے کہ مجھ سے راضی تو ہونا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا باپ مرض الموت میں مبتلا تھا تو میں اپنے باپ کو دوائی پلانے لگا تو میرا باپ مجھ سے کہنے لگا کہ بیٹا اس دوائی کی اب ضرورت نہیں ہے، موت کا وقت آ گیا، اب یہ دوائی اثر نہیں کرے گی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت اپنے باپ سے ایک آخری بات پوچھی اور وہ بات اتنی قیمتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہمیں ہر وقت اس کی فکر لاحق ہونی چاہیے۔ اس میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ بابا جانے سے پہلے مجھے صرف اتنا بتا دینا اپنے بیٹے سے خوش جا رہے ہو نا، مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ کہتے ہیں وہ کہنے لگے بیٹا خوش ہو، میں تجھ سے بھی راضی، میں تیرے بھائیوں سے بھی راضی، میں اپنی ساری اولاد سے خوش جا رہا، کیونکہ اگر باپ ناراض ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا باپ اس سے ناراض ہے اس کا باپ اس سے ناراض نہیں بلکہ اس کا رب اس سے ناراض ہے۔ جس کے ماں باپ خوش نہیں ہیں اس سے، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی عبادت، اس کے صدقات، اس کا معاشرے میں اچھا نام، کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اس کے ماں باپ جو ہیں وہ اس سے راضی نہیں۔ پھر آگے چلیے، ہمارے معاملات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ ایک معاملہ آیا تو دو آدمی تھے، ان میں سے ایک کو حضرت عمر جانتے تھے، ایک کو نہیں جانتے تھے۔ تو حضرت عمر نے کسی سے پوچھا کہ کوئی اس بندے کو جانتا ہے کہ اس کا کردار، اس کا کریکٹر کیسا ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا جی میں اس کو جانتا ہوں، بڑا نمازی آدمی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی لین دین کیا ہے؟ قرض دیا ہو، کاروبار لین دین کیا ہے؟ کہتے نہیں۔ کہنے لگے کیا تم نے کبھی اس کے پڑوس میں وقت گزارا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ کہا کیا کبھی تم نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا پھر صرف کسی کی عبادتیں دیکھ کے یہ نظریہ نہ قائم کر لو کہ وہ بڑا اچھا انسان ہے۔ جو انسان معاملات میں اچھا نہیں ہے، جو انسان اخلاق میں اچھا نہیں ہے، جس انسان کو انسانوں کی قدر نہیں ہے، جس کو گفتگو کے آداب نہیں ہے، جس کو لین دین کا معاملے کا پتہ نہیں ہے، وہ انسان حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس کو سکا اچھا با کردار انسان قرار نہیں دے سکتے صرف اس کی عبادات میں دیکھ کر۔ اس لیے اس بات پہ ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہ جمعے، ہماری یہ عبادتیں، ہماری یہ اچھی اچھی پوسٹیں جو ہم فیس بک کے اوپر لگاتے ہیں، ہمارے یہ اقوال زریں جو ہم اپنے نام کے ساتھ منسوب کر کے لگاتے ہیں، یہ سب توحید کے بعد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کے بعد، یہ سب تب فائدہ دے سکتے ہیں جب ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہیں، جب ہمارے ماں باپ ہم سے خوش ہیں۔ اور پھر یہ اتنی بڑی سعادت ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ماں باپ کا خدمت گزار اللہ رب العزت اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ اس کی دعائیں آسمان چیر کر ڈائریکٹ اللہ رب العزت سنتا ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مشہور واقعہ آپ کے سامنے، یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ اور تابعی کیوں رہ گئے، صحابی کیوں نہیں بن سکے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ مدینہ آ سکتے تھے، اسباب موجود تھے، سفر کر سکتے تھے، لیکن ماں اتنی بیمار تھی کہ اس کو بیماری کی حالت میں چھوڑ کے آنا ممکن نہیں تھا۔ ماں اتنی بیمار تھی، سفر دنوں کے ہوتے تھے کہ اس کو بیماری کی حالت میں چھوڑ کے آنا ممکن نہیں۔ انہوں نے صحابی کا جو درجہ تھا وہ نہ پایا، لیکن ماں کی خدمت کی اور ماں کی تابعداری کی صلہ پتہ کیا ملا؟
عام صحابی کو نہیں، حضرت عمر جیسے صحابی کو کہا عمر جب تم خلیفہ بنو گے تمہاری خلافت میں قرن قبیلے سے ایک آدمی آئے گا، جب تم اس سے ملو اس سے کہنا تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے، کیونکہ وہ ماں کا بڑا خدمت گزار تھا، کیونکہ وہ ماں کا بڑا تابعدار تھا، اور ماں کو اللہ رب العزت نے باپ کے مقابلے میں 3 مرتبہ زیادہ درجہ دیا کہ تمہاری ماں دنیا میں سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ تمہاری محبتیں، تمہارے ڈائلاگ، تمہاری چاہتیں، تمہاری الفتیں، تمہارے تحائف، تمہارے ہر چیز، وہ سب سے زیادہ جو حق رکھتی ہے جس پر نچھاور کی جائیں وہ کوئی اور نہیں ہے دنیا میں، وہ ماں ہے۔ پھر پوچھا اس نے، آپ نے فرمایا پھر تیری ماں ہے، پھر پوچھا فرمایا پھر تیری ماں ہے، اور چوتھے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیرا باپ ہے۔ آج اس دنیا کے اندر ماں باپ کے اس تقدس کو ختم کرنے کے لیے اور اس قابل احترام رشتے کو پامال کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر ڈیولپ کیا جا رہا ہے، وہ گندا معاشرہ کہ جس میں ماں باپ کے رشتے کو بالکل ختم کر دیا۔ وہاں پر حال یہ ہے کہ اب اولڈ ہاؤس قائم کیے جا رہے ہیں کہ بڑھاپے میں کوئی ماں باپ کو سنبھالنے کے لیے تیار ہی نہیں، اور بچوں کی پرورش کرنے کے لیے مائیں تیار نہیں ہیں، مائیں بچے پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں تیار نہیں ہیں؟ اس لیے کہ وہ ماں باپ کا رشتہ جس سے سارے رشتے بنتے ہیں وہ ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ مجھے بتائیے رشتے بنتے کہاں سے؟ ماں باپ سے ہی بنتے ہیں نا۔ ماں سے ننیال کے رشتے، باپ سے ددیال کے رشتے، بہن بھائی کا رشتہ، ماما چاچا تایا، سارے رشتے جو بنتے ہیں وہ ماں باپ سے بنتے ہیں۔ جب تم ماں باپ کا تصور ختم کر دو گے تو تم نے گویا کے رشتوں کو ہی ختم کر دیا۔ اور یہ خوشائن بات ہے، اس وقت تک ہم ایک اسلامی معاشرہ اس ملک کے اندر قائم رکھ سکتے ہیں جب تک اس ملک میں اولڈ ہاؤس کے قیام ناکام ہوتے رہیں گے۔ جب یہاں اولڈ ہاؤس قائم ہوں گے سمجھ لینا کہ تم دنیا کی محبت اور لالچ میں اتنے دفن ہو گئے ہو کہ تمہیں اب ماں باپ کے تقدس کا بھی احترام نہیں رہا، اور تمہاری مثال اس حدیث کی مثال بن جائے گی کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر چڑھتے ہوئے کہا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پر آمین کہا۔ وہ 3 باتیں ہیں نا، ان 3 باتوں میں سے ایک بات سن لیجیے۔ آپ منبر پر قدم رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں آمین، اور صحابہ کرام بعد میں تین سٹیپ پہ آپ نے پھر آمین کہا، آپ نے پھر آمین کہا۔ تینوں باتیں اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ ہمارے موضوع سے متعلق کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے کبھی آمین نہیں کہا تھا، آج کیوں آمین کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جب پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک بات کہی تھی، میں نے اس پہ آمین کہا۔ حضرت جبرائیل آئے تھے، انہوں نے، اور وہ کیا تھی؟ ان 3 باتوں میں سے ایک بات کیا تھی؟ فرمایا میں نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ وہ شخص دنیا کا بد نصیب انسان ہے، وہ شخص دنیا کا بدبخت ترین انسان ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اس بندے کے پلے کچھ نہیں رہا، اس بندے کے پاس دولت کے انبار ہوں، گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوں، عہدے کے انبار لگے ہوئے ہوں، عہدے دینے کے لیے لوگ اس کو ترستے ہوں، اس کو اور بلا بلا کے دیتے ہوں، لیکن وہ بندہ اللہ کی نگاہ میں دنیا کا بد نصیب انسان ہے، بدبخت انسان ہے، کہ جس کی زندگی میں اس کے والدین بڑھاپے کی حالت میں اس کو مل گئے اور وہ ان کی خدمت کر کے اللہ سے جنت نہ پا سکا، وہ بندہ بد نصیب انسان ہے۔ یہ بد نصیبی ہم اولڈ ہاؤس میں داخل کروا کے اپنے پلے ڈال رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ جو بندہ اولڈ ہاؤس میں اپنے ماں باپ کو داخل کرائے وہ اس بد نصیبی میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بتاؤ، وہ اس بد بختی میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ تو یہ اولڈ ہاؤس کا قیام یہ تو بد بختی کی علامت ہے، یہ بد نصیبی کی علامت ہے، اللہ کی قسم۔ اس لیے
یہ کوتاہی اگر ہم سے زندگی میں ہو رہی ہے تو اس کو ختم کر دیں، ماں باپ کا عملی ادب احترام بجا لائیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، ماں باپ کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ماں باپ کا حق ہے، یاد رکھ، ماں باپ کا حق ہے، ان کی قبر پہ جا کے دعا تو یہاں سے بھی ہوتی ہے، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کی قبر پہ جا کے دعا کرنا یہ بھی ماں باپ کا حق ہے، ان کی قبر کی زیارت کرنا یہ بھی ان کا حق ہے، ان کے لیے دعائیں کرنا ان کا حق ہے۔ بلکہ یہی نہیں، چلے پہلے یہ حدیث سن لیں، پھر ایک اور آخری بات سن لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک شخص فوت ہو گیا، جنت میں اللہ نے اس کو بھیج دیا، کیونکہ قبر بھی انسان کی جنت بنا دی جاتی ہے، تو جنت میں ایک درجہ نا اس کا کچھ عرصے کے بعد اوپر کر دیا، اس کا لیول ذرا 3 سٹار سے اس کو 5 سٹار ہوٹل میں جو ہے وہ کر دیا شفٹ۔ تو اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ نیکی تو میں نے کوئی کی نہیں، وہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، یہ لیول اوپر کیوں ہو گیا؟ تو فرشتوں نے اس کو بتایا کہ تمہارے پیچھے سے تمہارا ایک بیٹا ہے جو تمہارے لیے اتنی دعائیں کرتا ہے کہ اللہ نے اس کی دعاؤں کی وجہ سے تمہارے درجات میں بلندی کر دی۔ یہ ماں باپ کا حق ہے کہ ان کے لیے زندگی میں بھی اور ان کے وفات کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں کی جائیں، اور یہ بھی ماں باپ کا حق ہے کہ دنیا میں بھی زندگی میں بھی، اور اگر اللہ انہیں اپنے پاس بلا لے تو ان کے نام سے انسان صدقہ کرے، ان کے لیے صدقہ جاریہ کرے۔ یہ انسان کے ماں باپ کا حق ہے اس کے اوپر جو ان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، اپنی ماں کے نام کے پانی کے کنویں کے جاری کرو، اس کے نام پہ پانی کا کنواں لگوانا وہ تمہاری ماں کو فائدہ پہنچائے گا۔ ان کے اوپر کوئی قرض ہے، اس قرض کی ادائیگی کرو، یہ تمہارے اوپر ان کا حق ہے۔ بہت سے ایسے حقوق ہیں کہ جس کا ہم خیال نہیں کر رہے، اور مادہ پرستی کے اس دور میں تو آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم دولت کے انبار اپنے پاس لگا لیں، اور رشتوں کا تقدس جو ہے وہ ہم پامال کر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ رب العزت انہیں ان اولادوں کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ہماری گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام میں آپ کی گوش گزار کر دوں۔ ہماری گفتگو والدین کا ادب، احترام اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے اوپر تھی۔ سب سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ والدین کو اف بھی نہیں کہا جائے گا، عاجزی انکساری سے بات کی جائے گی، ان کے لیے اپنی باہوں کو نرم کیا جائے گا، ان کو گلے لگانا، ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا، ان کی خدمت بجا لانا، یہ انسان کے اوپر فرض ہے کہ ان کا حق ہے۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد تم نے دعا کرنی ہے اللہ سے، اس لیے دعا کرنی ہے کہ تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، اللہ حق ادا کرے گا۔ حق ادا نہ کرنے کے بارے میں نے 2 روایات آپ کے سامنے رکھی۔ ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جنہوں نے اس شخص کو کہا تھا کہ حق ادا نہیں ہو سکتا، تو جب خدمت کرتا ہے تو موت کا انتظار کرتا ہے، وہ جب خدمت کرتے ہیں تو تیری زندگی کی دعائیں مانگتے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے اس شخص کو کہا جس نے اپنے کندھوں پر اپنی ماں کو یمن سے آیا تھا، حج کرایا تھا، طواف کروانے کے بعد اس نے جب مسئلہ پوچھا تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ تو ایک لمحے کا بھی، جس وقت اس نے تجھے جنم دیا، تو اس وقت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت خضر کی یہ بات رکھی کہ اگر آپ اپنے باپ کے فرما بردار ہیں، باوجود اس کے کہ باپ کافر تھا، دشمن تھا، کافر تو ایک طرف دشمن تھا، باوجود اس کے کہ باپ جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا دشمن ہی ہے، لیکن اگر آپ اپنے باپ کے فرما بردار ہیں، اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، تو اس کا صلہ انسان کو باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی مل جاتا ہے، اور وہ اولاد کی شکل میں مل جاتا ہے، کسی اور شکل میں مل جاتا ہے، جس کی میں نے مثال رکھی کہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل فرما بردار تھے، مفسرین نے لکھا اس لیے کہ ابراہیم خود اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ اور اسی طرح وہ باپ جس کا واقعہ سورہ کہف میں آتا ہے کہ وہ باپ دنیا سے چلا گیا، لیکن اللہ رب العزت پھر بھی اس کے بچوں کو اس بات کی نیکی کی وجہ سے وہ خزانہ جو اس کی حفاظت کی اور ان کو جو ہے وہ اس خزانے تک پہنچایا۔ پھر آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ انسان معاملات میں اگر اچھا نہیں ہے، انسانوں کے ساتھ اگر اچھا نہیں ہے،
رشتوں کا تقدس اور احترام اگر اس کے اندر نہیں ہے اور ماں باپ کا، تو پھر اس کی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے ضمن میں میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریفرنس سے ایک بات رکھی۔ عملی اقدامات میں کچھ چیزیں ہم نے سمجھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا کہ عملاً بھی کچھ چیزیں ہیں جن کو اختیار کرنا ہے۔ مثلا باپ کی آواز سے آواز اونچی نہ ہو، باپ کو نام سے نہ پکارا جائے، باپ کے آگے چلا نہ جائے، باپ کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھا نہ جائے، باپ کی بات کو کاٹا نہ جائے، باپ کوئی چیز مانگے اس کو ادب سے پیش کی جائے۔ تو یہ جتنے بھی ادب و آداب ہیں، گھر میں داخل ہوا جائے تو سب سے پہلے ان کو جو ہے وہ سلام کیا جائے، اور اسی طرح سب سے پہلے کھانا ان کو سرو کیا جائے، ماسٹر کرسی پہ ان کو بٹھایا جائے، ان کو پروٹوکول دیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عملاً ان چیزوں کا اہتمام کرنا یہ ہمارے دین نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ پھر میں نے آپ کے سامنے غار میں جو پھنس گئے تھے ان کا واقعہ رکھا، اور اس میں بھی فرما برداری کی ایک عظیم مثال تھی کہ جس کی وجہ سے ہم نے یہ سمجھا کہ اگر انسان اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے تو اللہ رب العزت انسان کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے، اور ماں باپ کی فرما برداری مشکل وقت میں انسان کے کام آتی۔ وہ پھنسے ہوئے تھے نا، غار میں پھنسے ہوئے تھے، وہاں جو چیز ان کے کام آئی وہ کیا تھی؟ وہ ماں باپ کی فرما برداری تھی۔ تو اس سارے سینیریو میں آخری بات جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی وہ یہ تھی کہ ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کی خدمت کرنا ہی انسان کے لیے خوش نصیبی کی علامت ہے۔ یہ اولڈ ہاؤس کا کنسیپٹ، اور بڑھاپے میں ماں باپ کو چھوڑ دینا، بے سہارا کر دینا، ان کو بوجھ سمجھنا یا ان کو اپنے اوپر بھار سمجھنا، جس طرح کے معاشرے میں ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں، تو یہ انسان کی بہت بڑی بدبختی اور بد نصیبی ہے اللہ کی نگاہ میں کہ انسان اپنے بوڑھے والدین کی خدمت نہ کر سکے یا ان کو اپنے اوپر بوجھ سمجھے۔ اللہ رب العزت جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔